آج جو حالات ہیں کہ ملا اس بات کو بھی اپنی کسر شان سمجھتا ہے کہ اس کے والد کسی سید سے تعویذ لکھوا کر اس کے گلے میں ڈال دے، طوفان بدتمیزی بپا کر دیا جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں لوگوں کی شانیں اتنی بلند ہو گئی ہیں اور نہ جانے انہوں نے کس غیر اسلامی بنیادوں پر اپنی شان کے یہ قلعے کھڑے کیے ہیں کہ اگر والد کسی سید سے تعویذ لکھوا کر گلے میں ڈال دے اور کوئی ملا اسٹیج پر اس بات کو بیان کر دے تو جناب کی کسر شان ہو جاتی ہے، مگر جو وقت کا امام ہے اور امام نہیں بلکہ امام اعظم ہے، جس کی تقلید پر آج عالم اسلام یہ ناز کرتا ہے اور حنفی ہونے کو یہ بڑا عظیم شرف سمجھتا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ میری پوری زندگی کے گلے میں، میری پوری زندگی کے گلے میں اگر امام جعفر صادق کی غلامی کے 2 سال کا تعویذ نہ ہوتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو جس چیز نے علمی زندگی دی ہے، علمی مقام دیا ہے، علمی مرتبہ دیا ہے، علم کے میدان میں، فقاہت کے میدان میں عظیم شان عطا فرمائی ہے، وہ ان 2 سالوں نے عطا فرمائی ہے جو 2 سال ابو حنیفہ نے جعفر صادق کی غلامی میں گزارے۔ فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی زندگی میں امام جعفر صادق کی غلامی کے 2 سال نہ ہوتے اور اس کی زندگی کے گلے میں امام جعفر صادق کی غلامی کے یہ 2 سالوں کا تعویذ اگر نہیں ہوتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ مگر ان نسبتوں کی برکتوں کو کوئی علم والا ہی سمجھ سکتا ہے، جاہل نہیں۔ کوئی امام ہی سمجھ سکتا ہے، پاکھنڈی نہیں۔ جب کرسیوں کی بنیاد جہالت پر رکھی جاتی ہے، جب منصبوں کی بنیاد جہالت پر رکھی جاتی ہے تو وہ بنیادیں اتنی ہی کمزور ہوتی ہیں اور انہیں اتنی کمزور ہونی ہی چاہیے کہ اگر باپ کسی سید سے تعویذ لے کر گلے میں ڈال دے تو شان گھٹ جاتی ہے، کرسی کے پائے ہل جاتے ہیں، مگر جب کسی کی عظمتوں کی بنیاد علم پر ہوتی ہے، معرفت پر ہوتی ہے، سچی عظمتوں پر ہوتی ہے تو پھر وہ آل رسول کی غلامی پر فخر کیا کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے میں جو کچھ ہوں ان کی تعویذ سے شان نہیں گھٹتی، بلکہ جو کچھ ہوں ان کے تعویذ ہی کی وجہ سے ہوں۔ اسی لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہے، پڑھنا لکھنا ضروری ہے۔ ہمارے دین نے یوں ہی یہ تعلیم ہمیں نہیں دی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک علم حاصل کرو۔ اسی لیے جب بھی جہالت کرسیوں پر بیٹھے گی، جب بھی جہالت دینی منصب اور دینی اقتدار پر قبضہ کرے گی، جہالت عام ہوگی،